لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. حج اور عمرہ بہت بڑی عبادت ہے، اس لیے حج عمرے کے تعلق سے باتیں جاننا ضروری ہیں. کچھ باتیں تو ہم نے اس سے پہلے بیان کی ہیں. ایک بات یہ یاد رکھیں کہ حج ہو یا عمرہ ہو، حلال کمائی سے حج اور عمرہ کرنا چاہیے، حرام کمائی سے نہیں، دھوکے کی کمائی سے نہیں، غلط کمائی سے نہیں. عمرہ حج ہو جائے گا، ثواب کچھ نہیں ملے گا، حرام مال سے کریں گے، لہذا ہمارا مال پاک ہونا چاہیے، اس کا خیال کریں. دوسری بات یہ کہ حج عمرہ اللہ کا حکم سمجھ کے کریں کہ سب اللہ کا حکم ہے، اس لیے ہم حج کو جاتے ہیں، عمرے کو جاتے ہیں. ہم اب آتے ہیں احرام کی طرف. احرام کا لباس، وہ کپڑا جو حج کرنے والا مرد پہنتا ہے، یہ کسی بھی رنگ کا ہو سکتا ہے، سفید بھی ہو سکتا ہے، کالا بھی ہو سکتا ہے، ہرا بھی ہو سکتا ہے، لال بھی ہو سکتا ہے، مگر وہ BJP کلر، آرنج کلر نہیں ہونا چاہیے، بس یہ ہونا چاہیے. دوسری شرط یہ کہ سلا ہوا کپڑا نہیں ہونا چاہیے احرام کا. سلا ہوا کپڑا کیا مطلب؟ سلا ہوا کپڑے کا مطلب پینٹ ہے، پیجامہ ہے، بنیان ہے، قمیص ہے، چڈی ہے، یہ سب سلے ہوئے ہیں. لیکن کوئی آدمی لنگی پہنا ہے، لنگی سی کر ہے، جائز ہے، وہ کوئی سائز کے مطابق نہیں نا، وہ سلی ہوئی لنگی جائز ہے نا. لیکن میں نے کہا جو آپ کے حساب سے سی جاتی ہے، جیسے پاجامہ ہے، پینٹ ہے، کرتا ہے، چڈی ہے، بنین ہے، یہ سب جائز نہیں. سادہ کپڑا اگر سلا ہوا ہے تو بالکل جائز ہے، اس کا خیال کیجئے. سفید ہو تو زیادہ اچھا ہے. احرام کا کپڑا دو کپڑا ہوتا ہے، ایک نیچے تہبند باندھ لیتے ہیں اور دوسرا اوڑھ لیتے ہیں، اس کو احرام کا کپڑا کہتے ہیں. اس کا خیال کرنا چاہیے، اور وہ بھی اس کو بھی حلال پیسے سے خریدیے، اس کا بھی خیال کیجئے. بہت اچھا، بہت عمدہ ہونا یہ کوئی ضروری نہیں، معمولی کپڑا بھی آپ پہن لیں، معمولی چادر بھی آپ پہن لیں، یہ بھی آپ کے لیے ٹھیک ہے، اس کا بھی آپ کو خیال کرنا چاہیے. احرام کہاں سے باندھے؟ عورتوں کے لیے احرام کا کپڑا کون سا ہے؟ وہ جو پہن لیتی ہیں وہی احرام کا کپڑا، ان کے لیے کوئی الگ کپڑا نہیں ہے، پورا سلا ہوا کپڑا پہنیں گے. ان کے لیے صرف اتنا ہے، دستانے نہیں پہنیں گے، گلوز نہیں پہنیں گے، ہاتھ کھلا رکھیں گے، اور ہاتھ میں مہندی وہ سب نہ لگا کے رکھیں بھائی، اور انگوٹھی نہ لگا کے رکھیں، سادہ ہاتھ رہنا چاہیے. چہرہ بھی نہیں چھپائیں گی. میقات میں داخل ہونے کے بعد یہ سب کام ان کے لیے کرنا ضروری ہے. وہ میقات کیا ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کریں گے. اب آدمی، عورت کا لباس ایسا اور مرد کا لباس ایسا. احرام پہننے سے پہلے کیا کیا چیزوں کا خیال کرنا چاہیے؟ آپ کے بال بڑے ہوئے ہیں، بال کاٹ لیجئے، وہ ناف کے نیچے کے بال ہوں یا کہ بغل کے بال ہوں. ناخن بڑے ہوئے ہیں، ناخن کاٹ لیجئے. نہا لیجئے، اگر آپ نہانا چاہتے ہیں نہا لیجئے اچھی طرح، خوب پاک صاف ہو جائیے. خوشبو لگانا چاہتے ہیں، بدن پر خوشبو لگائیے، کپڑے پر مت لگائیے، عطر جسم کو اوپر لگائیے. یہ سب ہو کے آپ تیاری کر لیے. اب چونکہ وہاں جا کے پہننا مشکل ہے آپ کے لیے، ہوائی جہاز میں کپڑا، اس لیے آپ کیا کرتے ہیں، یہیں سے مدرا سے پہن لیتے ہیں کپڑا، احرام کا کپڑا، عورتیں ہوں مرد ہوں. یہ لوگ سمجھ گئے کہ صاحب بخار بھی ہو تو نہانا ضروری ہے، بیمار ہو تو بھی نہانا ضروری ہے. ایسے نہیں ہے، نہائے بغیر احرام پہن سکتے ہیں. صفائی کے لیے، پاکی کے لیے نہانا چاہتے نہا لیں. وضو کرنا ضروری ہے کیا؟ وضو بھی ضروری نہیں، ایسے کپڑے پہن لیے تو ٹھیک ہے. لیکن آپ داخل ہوں گے عمرے میں کہاں؟ یلملم جا کر. آپ مدراس سے 4 گھنٹہ ہوائی جہاز میں بیٹھ کر جاتے ہیں، تب تک آپ فری ہیں، سر کے اوپر کپڑا ڈال سکتے ہیں مرد لوگ. عورتیں چہرہ بند رکھیں گی،
اور ہاتھ بھی جو ہے کھلا رکھنا ان کے لیے کوئی ضروری نہیں. ہاں وہاں یلملم کو جانے کے بعد دوسرے سب کنڈیشنز ہو جاتے ہیں. اب اتنا خیال کریں گے یہیں سے آپ احرام پہن کے چلے گئے, لبیک وغیرہ کچھ بھی نہیں پڑھنے کا ہے. آپ فرض کیجئے ناخن کاٹنا بھول گئے نا, بیٹھ کر ناخن کاٹ لیجئے, اس لیے کہ ابھی تو کپڑا پہنے, ابھی عمرے کا لباس پہن کر نیت نہیں کیے ہیں, اس لیے آپ کو یہ ساری اجازتیں ہیں. مذاق, دل لگی وغیرہ, محبت کی, پیار کی باتیں, عشق کی باتیں سب نہیں کرنا چاہیے, ہے نا. بیوی سے محبت اور پیار اور سب عشق یہ سب باتیں نہیں. آپس میں پیار محبت مسلمان ہمیشہ ہی رہتے ہیں, ویسے ہی پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہیے, اس کا خیال کریں. دل لگی مذاق وغیرہ بالکل نہیں کرنی چاہیے, سنجیدہ ہونا چاہیے آدمی کو, اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. جاتے وقت بول کر جانا کیا سب کو نہیں, جس کا قرض وغیرہ باقی ہے اس کو بول کر جائیے, جس کا معاملہ ہے اس کو بول کر جائیے. باقی دنیا بھر کا ڈھنڈورا پیٹنا, اعلان کرنا, اخبار میں دینا کہ عمرے کو جاتے ہیں, یہ سب بالکل غلط ہے, بدعت ہے اور سب ریاکاری ہے. ایسے لوگوں کا عمرہ قبول نہیں ہوتا ہے. لہٰذا آپ عمرے کے لیے بیٹھ کر یہیں سے احرام پہن کے نکل گئے. اب راستے میں چاہیں بات بھی کرتے ہیں, جائز باتیں آپ کرتے ہوئے جا سکتے ہیں, ذکر و اذکار کرتے ہوئے جا سکتے ہیں, دعا کرتے ہوئے جا سکتے ہیں. وہاں جا کے یلملم پہنچے. پائلٹ نے کہہ دیا کہ یلملم 10 منٹ میں پہنچنے والے ہیں, 20 منٹ میں پہنچنے والے ہیں. اب اس طرح آپ چاہیں تو 10 منٹ انتظار کر کے, نہیں تو یہیں سے نیت کر لیں. 10 منٹ باقی ہیں ابھی یلملم کا پہاڑ آنے, وہاں چل کے آپ نیت کر لیتے ہیں عمرے کی. حج کا تو میں نے کہا حج میں کبھی بیان کریں گے, عمرے کی نیت کر لیے. اب عمرے کی نیت کیسے کرتے ہیں؟ اللہم لبیک عمرتن عنی, یہ اللہ میری طرف سے عمرے کی نیت کر لیا. مرد ہو یا عورت ہو دونوں ایسی نیت کرتے ہیں. اللہم لبیک عمرتن, یہ زبان سے بولتے ہیں, پھر اس کا لبیک پڑھتے ہیں. لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. مرد ذرا زور سے پڑھیں گے, عورتیں آہستہ پڑھیں گی. لبیک. اب آپ ناخن نہیں کاٹ سکتے, بال نہیں کاٹ سکتے, خوشبو عطر وغیرہ نہ کپڑے پر لگا سکتے, نہ بدن پر لگا سکتے, کچھ نہیں. سر کھلا رکھنا چاہیے آپ کا, سر کے اوپر کپڑا بھی نہیں ڈالنا چاہیے. عورتیں اپنا چہرہ کھلا رکھیں گی, ہاتھ کھلا رکھیں گی. ہاں ساکس پہن سکتی ہیں عورتیں, ہے نا, ساکس پہن سکتے ہیں لیکن ہاتھ میں نہیں پہنیں گے, اس کا خیال کرنا چاہیے. اب آپ احرام میں داخل ہو گئے, اب اس کا خیال کرنا چاہیے. شکار وکار کی باتیں چونکہ پیش نہیں آتی ہیں, اس لیے شکار کی باتیں ہم نہیں کرتے. آپ اسی طرح لبیک پڑھتے ہوئے 15-20 منٹ کے بعد پہنچ جاتے ہیں جدے کو. پہنچ گئے تو لبیک پڑھتے ہی رہیں گے. جدے میں اترنے کے بعد بس یا کار کے ذریعے آپ جاتے ہیں مکے کو. اب احرام کی حالت ہی میں آپ لبیک پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں, لبیک پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں, عورتیں ہوں یا مرد ہوں. مکہ پہنچ گئے. مکہ پہنچنے کے بعد آپ اپنی جگہ جائیے, سامان وغیرہ رکھیے. آپ نہانا چاہتے ہیں تو نہا سکتے ہیں, کہ صابن وغیرہ نہیں لگانا. ایسے ٹھنڈا پانی بدن کے اوپر ڈال لیے, گرم پانی کچھ بھی جو نہانا چاہتے ہیں ڈال. بال وال بھی سر کو ایسا نہیں رگڑنا کہ بال سر کے گریں. نہیں, وضو کر لیجئے. وضو کر کے آپ اپنے ہوٹل سے گھر سے نکلتے ہیں عمرے کے لیے, عمرہ ادا کرنے کے لیے. آپ جائیں مسجد میں داخل ہوتے وقت, اب تک لبیک پڑھتے ہی ہیں نا آپ, لبیک پڑھتے ہیں. مسجد میں داخل ہوتے وقت مسجد کی دعا پڑھنی چاہیے. بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ, اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اب لبیک ختم کر دیں, یا نہیں تو اور اندر جا کے کعبہ نظر آتا ہے تو وہاں جا کر لبیک ختم کر دیں. اب تک لبیک پڑھتے ہی رہے آپ. اب جا کر وہاں سے لبیک ختم کر دیے. اب عمرہ شروع کرنا ہے. اپنا ڈریس اچھی طرح باندھ لیجئے, سب کچھ کر لیجئے. بھی پینے ہونے کی پانی کی ضرورت پڑی, چھوٹا بات ہاتھ میں رکھ لیجئے تاکہ پینے کی ضرورت پڑی تو پانی بھی پی سکیں آپ. اب آپ کو عمرہ شروع کرنا ہے. حجر اسود سے عمرہ شروع کرنا ہے. آج کل باب الملک فہد جس کو کہتے ہیں, وہاں سے انٹری کو جاتے ہیں سارے لوگ عمرہ کرنے کے لیے, اس جاتے ہیں تو ٹھیک رہتا ہے. اب طواف کرنے کے لیے گراؤنڈ فلور بھی ہے, فرسٹ فلور بھی ہے, اور اس کے بعد اوپر بھی ہے. اتنی جگہ طواف کی جگہ ہو گئی, بہت کشادہ ہو گئی ماشاء اللہ.
اب آپ جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، عمرے کا پہلا کام کرنے کے لیے جاتے ہیں احرام کے بعد. اب کرنا ہے آپ کو طواف. جائیں گے تو حجر اسود، حجر اسود کے لیے یہ دیکھیں یہاں حجر اسود ہے، کالا پتھر ہے. اس کالے پتھر کو کے قریب جاتے ہیں، یہاں لمبا اتنا رہتا ہے نا، پوری جگہ لائٹ لگا کے رکھے ہیں، نیچے بھی اوپر بھی ہر جگہ ہری لائٹ لگائے ہیں. یعنی وہ ہری لائٹ سے وہ حجر اسود کا شروع ہوتا ہے. وہاں جا کر بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اس طرح کہہ کے شروع کرتے ہیں طواف. آپ چونکہ جا نہیں سکتے اندر جا کے حجر اسود کو بوسہ نہیں دے سکتے، بہت بھیڑ رہتی ہے، اور اسی طرح ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے، اس لیے دور سے ہی ہاتھ اٹھا کے جیسے سلام کرتے ہیں نا ویسے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد یہ کہا کہ آپ طواف شروع کرتے ہیں. طواف شروع کرنے سے پہلے یہ ایک بات یاد رکھنا چاہیے مردوں کو، یہ جو احرام کا کپڑا اوپر کا ہے نا وہ سیدھے ہاتھ کے بغل کے نیچے سے پہننا چاہیے، کھلا رہنا چاہیے، پورا سیدھا ہاتھ منڈے سے کھلا، بغل سے لے کے کندھے پر ڈال لیا، ایک کندھا کھلا ہے آپ کا. اب 3 مرتبے چکر لگانا ہے آپ کو ذرا زور سے، یعنی ذرا کرتے ہوئے اور دوڑتے ہوئے ذرا اچھل اچھل کر چلنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں رمل. حجر اسود شروع ہوتے مقام ابراہیم آتا ہے، اسے کچھ بھی نہیں کرنا ہے آپ کو، اندر سے نکلے باہر سے نکلیے کوئی بات نہیں. کعبہ کے 4 دیواریں 4 کونے ہیں نا، 2 کونے تو اوریجنل ہیں، یہ 2 کونے جو ہیں نا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بنیاد پر نہیں ہے. جب وہ قریش کے لوگ کعبہ بنائے، پیسے کم ہو گئے تو کعبے کا تھوڑا حصہ چھوڑ دیا، چھوڑ کے وہ کیا کیے کعبہ بنا دی. اب اس کو حتیم بولتے، یو شیپ میں ہے دیکھیے اس کو، اس کے اندر سے نہیں جانا طواف کرتے وقت، اسے باہر سے جانا، اس کے باہر سے. بعض لوگ شارٹ کٹ ادھر سے گھس جائیں گے بولے تو نہیں، غلط چاہیے، اس کا خیال کیجیے، اندر مت جائیے اس کے حتیم کے. تو اس طرح آپ طواف میں کوئی خاص دعا نہیں ہے، جو دعا چاہیں آپ پڑھتے جائیں، اردو میں، انگریزی میں، عربی میں، جو بھی دعا چاہیں آپ پڑھتے جائیں، کوئی بات نہیں، اس کا خیال کیجیے. ذرا تیز تیز چلیے، تیز تیز چلتے وقت لوگوں کو دھکا مت دیجیے، لوگوں کو تکلیف مت دیجیے، آپ اپنے حساب سے چلیے. لوگ آپ کو دھکا دیں تو اس کو برداشت کر لیجیے، غصہ مت کیجیے. کوئی بھی آگے تو آپ کو ڈھکل دے گا، کچھ بھی کرے گا، سب برداشت کرنا ہے. سب سے بڑا سبق جو حج میں سیکھتے ہیں صبر، تحمل، برداشت. کیا کیا ہو جاتا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں، مار پیٹ نہیں ہوتی، سب برداشت کرتے ہیں. کچھ بھی ہوتا ہے اس کو آپ بھی برداشت کریں. آپ یہ دعا کرتے ہوئے پہنچتے ہیں. اس کو کہتے ہیں رکن یمانی. یہ ایک یہاں دیکھیں اس کو رکن یمانی کہتے ہیں. اتنا بڑا حصہ ہے حجر اسود کو آنے سے پہلے کا. یا رکن یمانی کو پہنچتے آپ اگر خالی ہے تو ہاتھ ایسا مل سکتے اتنا ہی، بوسا ووسا نہیں دینا. نہیں ہے بھیڑ ہے آ جائیے. رکن یمانی سے حجر اسود تک دعا پڑھنا ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. 5 مرتبے 10 مرتبے 20 مرتبے پڑھتے رہیے، یا کوئی بھی دعا چاہیں تو پڑھیے ربنا آتنا کے بعد. تو اس کا خیال کیجیے. پھر حجر اسود کو آگے، پھر وہی جب پہلا کیا ہاتھ اٹھائے اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد ایسے کہہ کے پھر وہی ایسے ہی کرنا ہے. 3 مرتبے ذرا زور زور سے چلنا ہے. 3 مرتبے ہو گیا. رکن ہمارے سے حجر اسود تک وہی دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. 3 چکر ہونے کے بعد اب آہستہ معمولی چلنا ہے. وہ جو ذرا زور زور سے چلتے تھے نا اب وہ ختم، معمولی چال چلنا ہے. 4 یہ 7 پورے ہو جاتے ہیں. بیچ میں تھک گئے تو بیٹھ جائیے، پانی کی ضرورت ہے تو پانی پی لیجئے. وضو ٹوٹ گیا تو جا کے وضو کر کے آئیے. 3 طواف کیے وضو ٹوٹ گیا، جا کے وضو کر کے باقی 4 طواف کیجئے. 3 طواف آپ کے سیو ہو گئے، باقی 4 کیجئے. یہ سب آپ کے لیے جائز ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے. اگر عورت کر رہی ہے طواف،
माहवारी शुरू हो गई, फौरन आ जाना चाहिए वहां से। अब ये नहीं कि साहब बाकी का पूरा कर लें, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं। और औरतों को चाहिए कि ज़रा कुछ भी उनको डर हो कि हमारी माहवारी शुरू होने वाली है, लंगोट बांध कर जाएं ताकि खून ज़मीन पर ना गिरे, उसका ख्याल करें। पहन कर जाएं कि साहब अगर माहवारी शुरू हो गई फौरन तोड़ के चले आना, फिर नहीं जाना हरम के अंदर, सब पाक हो गए बाद फिर जाना। जब पाक हो जाएंगी तो बाकी का तवाफ सब करेंगी, बाकी उम्र का जितना काम है वो सब बाद में करेंगी, उसका ख्याल करना चाहिए तवाफ के लिए। तो लिहाजा इसका ख्याल करें। अब आपके 7 चक्कर पूरे हो गए, 2 रकात आपको नमाज पढ़ना है। वो मकाम इब्राहिम के पीछे जगह है तो पढ़िए, वरना कहीं भी उतनी बड़ी मस्जिद में 2 रकात पढ़िए। 2 रकात पढ़ने से पहले आप चादर ठीक कर लीजिए। कंधा खुला था ना, वो चादर कंधे के ऊपर डाल के अब पूरी तरह कंधा बंद कर लीजिए दोनों। 2 रकात नफिल तवाफ की नमाज पढ़िए। पहले में कुल या अय्युहल काफिरून, दूसरे में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़िए। ये 2 रकात पढ़ने के बाद फिर चाहें आप जाएं, जगह मिल सके तो काबे की दीवार को पकड़ के दुआ कर सकते हैं, गिलाफ को पकड़ के दुआ कर सकते हैं, लेकिन मिलती नहीं जगह, इसका ख्याल करें। इसलिए आप क्या करें, अब वहाँ से निकल के मस्जिद हराम से जाएं साई करने के लिए, सफ़ा पहाड़ी को जाएं। जाते वक्त दुआ पढ़ते हुए जाएं, इन्ना सफ़ा वल मरवत मिन शाइरिल्लाह फमन हज्जल बैता बिअतमर फला जुनाह अलैहि अन यतव्वफ़ बिहिमा व मन ततव्वा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। अब्दउ बिमा बदा अल्लाह बिही, ये अपनी तरफ से कहेंगे। मैं सफ़ा से शुरू करता हूँ। सफ़ा एक पहाड़ी का नाम है, छोटी पहाड़ी का नाम है। उसके ऊपर जहाँ तक होके आप चढ़िए, चढ़ने के बाद काबा नज़र आता है। अब तो नहीं नज़र आता है, तामीर की वजह से छुपा दिया है, दीवार बना है। वहाँ से काबा नज़र आता है तो वहाँ जाके आप खड़े होकर पहाड़ी पर दुआ करते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व अला कुल्लि शैइन क़दीर, ला इलाहा इल्लल्लाह व अंजज़ वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु। इस तरह बार बार पढ़ते हैं। पढ़ के फिर हाथ उठा के दुआ करते रहते हैं, जितनी देर चाहें आप दुआ कीजिए। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट दुआ करते रहिए। अब वहाँ से आप उस छोटी सी पहाड़ी से उतरते हैं, मरवा की तरफ जाते हैं। सफ़ा मरवा, ये सफ़ा, यहाँ से मरवा को जाते हैं। बीच में लाइट है हरा, वहाँ ज़रा तेज़ चलना मर्दों को, औरतें मामूली चलेंगी। ये बीच में लाइट है, हरा लाइट है। मरवा से सफ़ा को जाते हो, सफ़ा से मरवा को जाते हो, दोनों में वैसी लाइट है। इसलिए क्या करेंगे आप, मर्द लोग भागेंगे वहाँ तेज़, बाकी औरतें अपने मामूल के मुताबिक आएंगी। तो सफ़ा से मरवा पहाड़ी को गए, यहाँ भी खड़े होकर वही दुआ करना है आपको जो सफ़ा में दुआ किए ना। क़िबले की तरफ काबा देखकर अगर नज़र आता है, हाथ उठा के दुआ करना चाहिए। इसका ख्याल करें, जितनी देर चाहें आप दुआ करें। तो सफ़ा से मरवा को गए तो एक साई हुई। अब मरवा से फिर सफ़ा को है तो एक साई, जाने की एक, आने की एक, जाने आने की एक नहीं, जाने की एक सही, आने की एक सही, 7 करना। शुरू होता सफ़ा से, ख़त्म होता मरवा में। ये काम हर मरतबे आप सफ़ा पर जब भी आए, मरवा पर जब भी गए, खड़े होकर दुआ करना, खड़े होकर दुआ करना, खड़े होकर दुआ करना। 1 मिनट कीजिए, 2 मिनट कीजिए, 10 मिनट कीजिए, 15 मिनट कीजिए, जैसे आपकी तबीयत में हो वैसे दुआ कीजिए। एक ही दुआ रिपीट करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं, रिपीट करते रहिए। ये कोशिश मत कीजिए कि साहब वो पहाड़ को ऊपर चढ़ना, फलां चढ़ना, ये करना, लोगों को धक्का देना, ये सब मत कीजिए। अपने आप को बहुत बचाइए। आपको कोई धक्का दे, कोई गिराए, कोई कुछ भी करे तो सब अल्लाह के लिए बर्दाश्त कर लीजिए। गुस्सा नहीं आना चाहिए, इसका ख्याल करना चाहिए। उसी तरह लोग चप्पल वगैरह पहन के तवाफ़ करते हैं, चप्पल पहन के सही करते हैं, उनको सब कुछ नहीं बोलना। अक्ल ने क्या, ये पाक जगह, निकाल रहे चप्पल फला, ऐसे भी हिंदुस्तान के लोग ऐसे सब कहते हैं। ये सब नहीं करना, इसका ख्याल करना चाहिए। अब औरत तवाफ़ कर ली, माशाअल्लाह, नमाज भी पढ़ ली। अब सफ़ा को आई, वहाँ खून शुरू हुआ। अब क्या करना, हाँ आप सफ़ा मरवा की सही कर लो, परवाह नहीं, वहाँ नहीं करना।
طواف 7واں طواف بھی ہے، خون آئے تو فوراً بھاگ کے آنا گھر کو. 7 پورے ہو گئے، نماز بھی پڑھ لیے، صفا کو آئے، خون شروع ہو گیا. اب کیا کرنا؟ ہاں تمہیں 7 صحیح کر لو، ناپاکی کی حالت میں تمہیں کر لے سکتے الحمدللہ، عورتوں کا مردوں کا. اب کیا کرنا ہے؟ اب کام ہے بال نکالنے کا. مردوں کو چاہیے کہ صاحب مشین مار لیں یا ایک صاحب استرا چلا لیں. 15 ریال لیتے ہیں آج کل، ہر دکان میں 15 ریال لیتے ہیں. عورت کو چاہیے خود یا ان کے بھائی یا ان کے شوہر یا ان کے باپ یا ان کے ماموں چچا 3 جگہ سے ایک آدھا پونا انچ بال کاٹ دیں عورت کے قینچی سے. بس اب اتنا کام کرنے کے بعد آپ حلال ہو گئے، نہا لیجئے، دھو لیجئے. اب آپ سادے آدمی ہو گئے، جیسے مدراس میں ویسے ہو گئے، بنگلور میں ہیں ویسے ہو گئے، بمبئی میں ویسے ہو گئے. سادہ لباس پہن لیے، اب عبادتوں میں مشغول رہیے. اب عبادت سب سے بڑی ہے کہ جب بھی موقع ملتا طواف کیجئے، جب بھی موقع ملتا طواف کیجئے. سادہ طواف، 7 مرتبے سادہ طواف، لیکن پوری چیزوں کا خیال کریں. کون سا؟ بسم اللہ اللہ اکبر حجر اسود کے پاس سے شروع کرنا، بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. پھر اس کے بعد پوری دعا کرتے رہنا، رکن مانی سے لے کر حجر اسود تک ربنا آتنا پڑھنا. ایسا 7 چکر، معمولی کچھ بھی نہیں. اس کا 2 رکعت نماز پڑھنا، ہو گیا. صفا مروہ کو نہیں جانے کا. ہاں زمزم جتنا چاہیں آپ پیتے رہیے. پہلی مرتبہ طواف کیے نا، اس میں بھی طواف زمزم پی کے پھر مروہ کو جانا چاہیے. زمزم پینا چاہیے، پیٹ بھر کے پینا چاہیے، ایسا آیا حدیث کے اندر. لہٰذا ان ساری باتوں کا خیال کیجئے. پورا وقت جہاں تک ہو سکے مسجد میں گزارنے کی کوشش کیجئے. کمرے میں، ہوٹل میں سوتے رہنا، لیٹتے رہنا، کھاتے رہنا، پیتے رہنا، عبادت کے لیے گئے ہیں. لہٰذا پورا وقت جہاں تک ہو سکے حرم میں گزاریے. بیٹھ کر، لیٹ کر، کچھ بھی کر کے وہیں. وضو ٹوٹ گیا تو فوراً آئے، وضو کرنے کی بہت ساری جگہ ہیں، آ کے وضو کر لیجئے، پھر جائیے حرم کے اندر. زیادہ سے زیادہ وقت آپ وہاں گزاریے تو انشاءاللہ آپ کا عمرہ قبول ہوگا، تو بے حساب اجر و ثواب ملے گا. اللہ توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.